اور اس نے رب کی توحید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور وہ ڈٹا رہا اپنے ایمان پہ، تو وہ صابرین میں سے ہے۔ اور صابرین کے بارے میں پہلے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہاں دوسری خوشخبری یہ دی وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ وبشر الصابرین، یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں، تو ہمیں کیا گھبراہٹ ہے؟ ہماری جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا مال چلا جاتا تو چلا جائے، ہماری اولاد ہم سے بچھڑتی ہے، ظلمن لوگ چھین لیتے ہیں یا مار دیتے ہیں تو مار دیں، کچھ بھی کر لیں، ہم تو ہیں ہی اس کے لیے، اور جب ہم نے ایک دن لوٹ کے اسی طرف جانا ہے تو اس دنیاوی زندگی سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ اس پہ ہمیں کیا، اس کی وجہ سے کیوں ہم اپنے ایمان کی منزل کو کھوٹی کریں؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کہنے کے بعد پھر رب نے ان کے انعام کا تذکرہ فرمایا اور ان کو پریز کیا اور ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے انعام ہے، اس کی نعمتیں ہیں لوگوں پر اور اس کی رحمتیں ہیں لوگوں پر، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ یاب ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے، ہر مومن جو ہے، ہر نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رب سے یہ التجا کرتا ہے، طلب کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت ہی کے لیے یہ سارے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ کرنے کے کام، یہ نہ کرنے کے کام، یہ حلال، یہ حرام، یہ ساری باتیں اسی ایک لفظ میں سمٹ جاتی ہیں کہ رب سے ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بس کسی کو ہدایت ملی ہو یا نہ ملی ہو، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے سرٹیفائی کر رہا ہے رب العزت کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے بندے جو ہدایت پا چکے ہیں۔ اگر کسی نے ہدایت یافتہ لوگوں کو دیکھنا ہو، ان کو دیکھ لیں۔ اور ویسے بھی قرآن حکیم میں جب ہم اس تفسیر کو ہم پڑھیں گے، تفسیر سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوال ہم نے کیا سورہ فاتحہ میں رب کریم سے، اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور صراط مستقیم ہمیں، تو پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ وہ راستہ صراط مستقیم کون سا ہے، تو ساتھ اس کی رب نے وضاحت کروا دی اس کی بندے مومن کی زبان ہی میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہم تو تجھ سے ہدایت والا راستہ مانگتے ہیں، تو راستہ کی نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا دے جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جو تیرے بلیسڈ ون ہے، جن کو تم نے اپنے انعام سے نوازا ہوا ہے، تیری بلیسنگ جن کو حاصل ہے، ان کا راستہ ہمیں دکھا بھی دے، اس پہ چلا بھی دے ہمیں، اور ان کا راستہ نہ دکھانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو راہ سے گمراہ ہوئے، جو رانگ راستے پہ چلے گئے، اسٹے ہو گئے اسٹیٹ پیتھ سے، اور جن کو تیرا رائت، تیرا غصہ جو ہے جن کو حاصل ہوا، ان سے ہمیں دور کر دیں۔ اب یہ اس کو جب قرآن پاک کو آگے پڑھتے پھر قرآن پاک اس کی وضاحت اگلی جگہ پہ جا کرتا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام یافتہ 4 گروہ ہیں انسانوں کے، اللہ کے نبی انعام یافتہ ہیں، صدیقین انعام یافتہ ہیں، سچائیوں کی تصدیق کرنے والے جو ہیں، نبیوں کی تصدیق کرنے والے، سچائیوں کے ساتھ سچائی کی راہ پہ رہنے والے، سچائی پہ مضبوط رہنے والے جو صدیقین ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، اور پھر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر کے رب کی توحید کی گواہی دینے والے شہداء جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں، اور پھر اپنے صبح و مساء، دن رات زندگی کے اونچ نیچ میں، سردی گرمی میں، غمی خوشی میں عمل صالح کرنے والے جو ہیں وہ انعام یافتہ ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، گویا ان لوگوں کے کا تذکرہ قرآن پاک بار بار کرتا ہے، تو ان کو خوشخبری اللہ ان کی تعریف کی ہے اس میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر واپس لوٹیے، اب ان آیتوں کو ذرا کھول کے اور دیکھتے ہیں ہم کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو
مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اونچ نیچ لگی ہوئی ہے، یہ زندگی اسی کا نام ہے کہ یہاں پہ خوشی بھی آئے گی اور غم بھی آئے گی، یہاں پہ آسانیاں بھی آئیں گی اور مشکلات بھی آئیں گی، یہاں پہ کبھی کامیابیاں بھی آپ قدم چومیں گی اور کبھی ناکامی کے اندھیروں میں بھی آپ کو اترنا پڑے گا، یہاں پہ کبھی آپ کی راہوں میں لوگ پھولوں کی پتیاں ہی نہیں اپنی آنکھیں بھی رکھ دیں گے آپ کے راستوں میں اور اپنے دل بھی بچھا دیں گے آپ کے لیے، اور کبھی یہ بھی ہوگا کہ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہی نہیں، وہ جو ہیں وہ سولیوں پہ بھی آپ کو لٹکانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور کھالیں بھی ادھیڑنے کے لیے اور تمہارے جسموں کے پرزے کر دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں گے۔ دونوں طرح کے حالات میں ہیں وہ زندگی میں آتے ہیں۔ تو کہا جب کبھی مشکل آ جائے تو بندہ مومن کو، قاری قرآن کو یہ میسیج دیا گیا، عملی سبق یہ دیا گیا کہ ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ آن دی ہارڈشپس آف لائف، کیپ آن ڈوئنگ یور اسٹرگل اینڈ کیپ آن ہیونگ فیتھ ان یور لارڈ آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اپنے پروردگار کی ذات میں ایمان رکھو اور جو میسج لے کے آئے ہوں اس کے میسنجرز اور چیف آف آل دی پروفٹس جن کے تم کلمہ گو ہو پڑھتے ہو ان کی سنت کے ساتھ تم وابستہ رہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم جب مشکل آ جائے، کوئی مشکل گھڑی آ جائے، زندگی میں کوئی پہاڑ سامنے راستے میں رکاوٹ ڈال دے اور تمہیں پہاڑوں کے بیچ میں تمہیں پیس دینے والے مظالم آ جائیں اور ظلم کی چکی جو ہے وہ تمہیں بالکل ملیدہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر تم کیا کرو؟ دو چیزیں ہیں جو تمہیں اس مشکل میں سہارا بنے گی، وہ ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ اب اس میں بھی سید قطب شہید نے بڑی مزے کی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے انسان ایک حد تک کر سکتا ہے، ظلم ہو کسی کے ساتھ تو ایک حد ہوتی ہے اس کی، وہ اپنی جان پہ سہ لیتا ہے، چلو اس کا مال چلا گیا وہ برداشت کر لیتا ہے، کوئی نقصان اس کا مال چرا کے لے گیا، چھین کے لے گیا، وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کو چار تھپڑ لگا دیے، اس کو کوئی ڈنڈے برسا دیے، اس کو کوئی جسم کو نقصان پہنچا، زخمی کر دیا، وہ برداشت کر لیتا ہے۔ ہر آدمی کی اپنی اپنی حد ہے، مگر اگر کسی گالی دے کسی کو، اس کی عزت کو بٹا لگائے، گھر والوں کی کسی کوئی توہین کر دے تو غیرت کا مسئلہ ابھرتا ہے اور وہاں اس کی لمٹ ختم ہوتی ہے، وہ اس کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں اس سے آگے برداشت نہیں کر سکتا۔ یا کسی کے نظریہ حیات کو کوئی ٹھوکر پہ رکھ لے تو پھر اس کی غیرت جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ یا پھر ویسے ہی ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کی وجود میں طاقت نہیں رہتی ہے اتنے ظلم کو برداشت کرنے کی، تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی راستہ نکالو، کمپرومائز کرو گے، کوئی وے آؤٹ نکالو اس کا، کوئی لو دو کر لین دین کر لو، اس ظلم سے، مشقت سے، مصیبت سے جان چھوٹ جائیں، وہ آسانی تلاش کر لیں، کوئی اس مشکل سے نکل جائیں۔ ایک موقع آتا ہے کہ صبر سے انسان جو ہے اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، اور جب راہ حق سے اس کے قدم ڈگمگانے لگیں اور قدم اس کے ہٹنے لگیں اور راہ حق سے وہ بھٹکنے لگے اور وہ حق والا ہو کر کے باطل سے کمپرومائز کرنے کی طرف اس کا ذہن مائل ہونے لگے، اس کا حوصلہ ٹوٹنے لگے، اس کی جرأتیں ہمتیں جواب دینے لگیں، اس کی کمر جو ہے وہ دوری ہونے لگے اور وہ بالکل حق کو چھوڑنے کے لیے یا کم از کم اپنے آپ کو خاموش کرنے کے لیے تیار کرنے لگے، تو اس کو باہر کی نہیں ایک اندر کی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنے اندر سے ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ جو اس کو اندر سے مضبوط کر دے، اس کو حوصلہ دے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اتنے سالوں سے تم نے زندگی اس طرح کاٹی ہے کہ برداشت کرتے آئے ہو، اب کیا ہوا؟ تم کیوں اللہ کے نام کو چھوڑنے لگے ہو؟ اب کیوں تم اپنے دین کو چھوڑنے لگے ہو؟ اب کیوں تم اپنے نسل العین اور نسل حیات تم چھوڑنے لگے ہو؟ تو وہ اندر کی جو قوت ہے اس کے لیے جو رب نے راستہ بتایا ہے وہ نماز کا راستہ ہے۔ جہاں صبر کی قوت جو ہے وہ ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے، وہاں نماز صبر کے ساتھ متصل کہا، صبر و صلات سے مدد چاہو، کہا رب کریم جانتا ہے کہ ان کی ایک لمٹ ہے، وہاں تک پہنچ کے یہ تھک جائیں گے، یہ ہار جائیں گے، ان کے حوصلے کمزور پڑ جائیں گے، ان کے ارادے ٹوٹنے کے قریب ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں راکھہ تاری ہو جائے گا، ان کے پاؤں اکھڑیں گے، ان کی ٹانگیں کانپیں گی حق میں چلتے ہوئے۔ وہ موقع ہے انہیں راستہ بتایا جائے کہ تم نماز میں آ جاؤ، جب تم نماز کی طرف بڑھو گے تو اندر سے مضبوط ہو جاؤ گے، جب تمہارا انر سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر حق کے راستے پہ ڈٹ کے کھڑنا تمہارے لیے، کھڑے ہونا ایک بار پھر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے جب نماز بندہ ہوتا ہے نا، بندہ ہے، خالق ہے،
بندے کی قوت بندے کی طاقت ہے.